آئے تھے دہشت گردی پہ بات کرنے کے لیے، لیکن پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف پر ٹوٹ پڑے. لیٹ علی شو یو کے اس ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید. ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز پبلک ریلیشنز، آفیشلی ملٹری اسپوکس پرسن لیفٹیننٹ جنرل چودھری احمد شریف نے آج تو نہیں بٹ کچھ دیر قبل ایک پریس کانفرنس منعقد کی خیبر پختونخوا کے کیپٹل پشاور کے اندر. اور اس دن جب 11 پاکستانی سیکیورٹی اہلکار کو ترا کی وادیوں میں قتل کر دیا گیا. یہ پریس کانفرنس ہوئی تقریباً 2 دن بعد جب 16 پاکستانی اہلکار اورکزئی کے علاقے میں ایک ایمبوش کے اندر مارے گئے، جس کے اندر ایک لیفٹیننٹ کرنل بھی شامل تھے اور ایک میجر بھی شامل تھے. توقع یہ تھی کہ احمد شریف کی جو پریس کانفرنس ہے ڈی جے آئی ایس پی آر کی، وہ جو بگڑتی ہوئی سیکیورٹی سچویشن ہے سرحد کے اوپر، پاکستان افغان بارڈر ایریاز کے اوپر، اس کے اوپر فوکس کرے گی. لیکن اس طویل پریس کانفرنس کے اندر نشانہ اور ٹارگٹ ایک ہی تھا. تحریک طالبان پاکستان یا اور دہشت گرد تنظیمیں نہیں، لیکن سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم اکارڈنگ ٹو جی جے آئی ایس پی آر، ایک سیاسی جماعت جو اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر حکومت کر رہی ہے. آرگیوبلی مینڈیٹ چوری ہونے سے پہلے اور بعد سب سے بڑی سیاسی قوت ہے ملک کے اندر، اور شدید ناپسند ہے ادارے کو. اب ادارے کے اوپر اگر ایک سائیکوسس کوئی مبنی ہو گیا ہے یا اعمال ہو گیا ہے یا اتر گیا ہے، تو اس کا ذمہ دار بھی پاکستان تحریک انصاف کو ٹھہرایا جا رہا ہے. سنیں اس پریس کانفرنس کی ہلکی سی جھلکیاں، اور پھر میں بتاتا ہوں کہ گیم کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. جب ریاست پاکستان کہتی ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے کہتے ہیں کہ ان کو آپ واپس ان کے ملک بھیجیں، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کو واپس نہیں بھیجیں گے کیونکہ وہ آپ کے کرمنل مافیا کا حصہ ہیں، کیونکہ آپ ان کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو حقیقت تو ان کے سامنے ہے. کیوں نہیں؟ بیکاز ان کی ذات، ان کے فوائد، ان کی سیاست آپ سب کی جان و مال سے ان کو زیادہ عزیز ہے. اور جب آپ یہاں مس گورننس کریں، کرپشن کریں، تو آپ نہیں چاہتے کہ اس کے اوپر بات چیت ہو. تو یہاں سے دے آر ہیپی، دے آر ایبسولوٹلی ہیپی. تو جنرل احمد شریف کے لیے پاکستان تحریک انصاف سے بڑی دہشت گرد تنظیم اور کوئی نہیں ہو سکتی. لگتا ہے کہ اگر آپ جنرل کی باتیں سنیں تو یہی تنظیم ہے جو سب کچھ جس نے سب کچھ بگاڑ دیا ملک کے اندر. یعنی افواج پاکستان کا کوئی کردار نہیں ہے اس کے اندر. ڈیفینیٹلی افواج پاکستان کی لیڈرشپ کا کوئی کردار نہیں ہے اس کے اندر. سیکیورٹی کے معاملات سے ہٹ کر آپ سیاست پہ فوکس کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی آپ کا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی دوش نہیں ہے، جس طرح آپ کو پسند ہے کہنا. سب چیزیں، سب ملبہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ہے، کیونکہ یہی سب جڑ ہے بربادی اور تباہی کی اس وقت اس ملک کے اندر. معیشت سے لے کر قانون لا قانونیت سے لے کر دہشت گرد حملوں سے لے کر صرف عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف ہے اور کوئی نہیں ہے. 2-3 نقطے ہیں اس کے اوپر، ان کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. پہلے تو ری سیٹلمنٹ آف تحریک طالبان پاکستان فائٹرز. یہ میں نے انٹرویو کیا تھا، ایکچولی 2 انٹرویوز کی کلپ سناتا ہوں میں آپ کو. پہلے انٹرویو کی کلپ سناتا ہوں جو 1 اکتوبر یا 3 اکتوبر کو عمران خان نے مجھے انٹرویو دیا تھا 2021 میں. افغان طالبان کو افغانستان چھوڑے ہوئے، افغانستان کے اوپر قبضہ کیے ہوئے اس وقت کوئی 1 مہینہ اس سے کچھ دن اوپر ہو گئے تھے. 31 اگست 2021 کو آخری امریکی طیار کابل ایئرپورٹ سے روانہ ہوا ہے، ٹیک آف کیا ہے اس نے. اور پھر افغان طالبان آئے اور پھر مذاکرات چل رہے تھے جو اس وقت تک ایکنالجمنٹ نہیں آئی تھی بٹوین پاکستانی انٹیلیجنس آفیشلز اور تحریک طالبان پاکستان کی قیادت کے کابل افغانستان میں، جس کی سربراہی کر رہے تھے افغان طالبان کے اس وقت سراج الدین حقانی.
I think, it's completely different. What was happening in Afghanistan and in Pakistan now is completely different. In fact, I think some of the Pakistani Taliban groups actually want to talk to our government, for some peace, for some reconciliation. And we are in talks with some of the groups. What we hope is that this The TTP, are you in talks with the TTP? with some of them, yes. You see, So- there are different groups which form the TTP. Yes, so we are in talks with some of them. On surrendering or reaching Yes, the... on a reconciliation process. Is the Afghan Taliban helping you in this process? In the sense that the talks are taking place in Afghanistan. In that sense, yes. So there is some sort of negotiation or talks underway between Pakistan and the Tehreek-e-Taliban Pakistan or some groups of the TTP to lay down their arms. Yes, and then we forgive them and they become normal citizens. This is quite a revelation, Prime Minister Imran Khan. So you are expecting some sort of agreement or some sort of deal to come out or emerge between the TTP and the government of Pakistan? Yes. I repeat, I do not believe in military solutions. I'm anti-military solutions. So I always believe that, as a politician, political dialogue is the way ahead, which I always believed was the case in Afghanistan. تو عمران خان نے کہا, یہ آپ کے سامنے ہے کہ جی وہ آئیں گے, اپنے ہتھیار ڈالیں گے اور پھر ہم کو قبول کر لیں گے. اب پتہ لگتا ہے کہ یہ پلان کس کا تھا. اس کے اوپر وضاحت کی کچھ ہفتے پہلے میں نے ایک انٹرویو کیا لیفٹیننٹ جنرل طارق خان کا, جو سرحد کے اندر ایف سی کمانڈانٹ تھے. ان کا تعلق بھی ٹانگ کے ایریا سے ہے, سرحد کے اندر, جنوبی سرحد کے اندر, خیبر پختونخوا کے اندر. سرحد تو نہیں کہنا چاہیے, تو ایک اینٹیکویٹڈ آؤٹ ڈیٹڈ ٹرم ہو گیا ہے. بٹ اب آپ طارق خان کو سنیں کہ کیا ہوا, کتنے لوگ تھے, کیا ہوا ان کے ساتھ, اور پھر ان کو سیٹل کس نے کیا. کابل ریور کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا علاقہ. وہاں پر کے گورنر نے کھلا ان کو کیمپس دیا تھا, کہتا تھا کہ پاکستانی ریفیوجی کیمپس ہیں. اب مجھے معلوم ہے کہ 5,000 یہ تھے جن کو ہم نے یہاں سے بگایا تھا, چلے گئے تھے, بھاگ گئے تھے. ان کی فیملیز کو ملا لیں تو آپ ان کو 35,000 30,000 کہہ سکتے ہیں لوگ تھے. فائٹرز 5,000 تھے. اب ان کو یہ لوگ بلانا شروع ہو گئے, اندر کہ جی آپ آئیں, یہاں پر آپ کو ری سیٹل کریں گے, یہ کریں گے اور وہ کریں گے. اس وقت ہم کہہ رہے تھے کہ آپ کا دماغ خراب ہے, اس کا تو ایک ریزولوشن ہونا چاہیے, جرگا ہونا چاہیے. تمام جو سے علاقے ہیں, جتنے بھی ایجنسیز ہیں, ان کے مشوروں کو بلاؤ اور ایک لوہے جرگا کرو, ساروں کو ان کے سامنے کرو. یہ جرگا اس کا فیصلہ کرے گا. حکومت کیوں اپنا اس کے اندر گھسنا چاہتی ہے؟ حکومت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آپ جرگوں کو بتائیں, انہوں نے جرگوں کے ساتھ بہت غلط کام کیا, وہ فیصلہ دیں گے. اس میں حکومت اپنے آپ کو آگے کیوں ڈال دی اس میں؟ لیکن وہ کیا ایسے لے آئے ان کو اندر, ہتھیاروں کے ساتھ لے آئے, سوات میں لے آئے. مراد شہید اس وقت بھی کہہ رہا تھا اور یہ باقی لوگ بھی یہاں پر کہہ رہے تھے. اور ابھی اس کی وجہ سے کون ریسپانسبل تھا اس کے لیے؟ آئی تھنک اٹ واز پروبیبلی دی انٹیلیجنس. اس لیے کہ صرف ان کے پاس اس طرح کا ویرودال ہے. اور یہ آ کر تو طارق خان کہتے ہیں کہ اس کے اندر حساس اداروں اور ایجنسیوں کا کردار تھا. 3 سے 3.5 ہزار تحریک طالبان پاکستانی طالبان کے لوگ یہاں سے افغانستان پہلے گئے, پھر ان کو واپس لے کے آنے میں وہ تھے, ان کی فیملیز کل ملا کے 30 سے 35 ہزار لوگ تھے. اور ان کو ری سیٹلمنٹ کرنے کے اندر پاکستانی خفیہ یا حساس اداروں کا ہاتھ تھا. یہ لیفٹیننٹ جنرل طارق خان کہہ رہے ہیں. آرگیوبلی ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا اس ایریا کو, اور جو یہاں پہ کاروائیاں چلی ہیں پچھلے کوئی 15-20 سال سے, اگر آپ کہہ لیں وار آن ٹیرر کے اندر بھی لیفٹیننٹ جنرل طارق خان کی بہت ہی ایک ڈیپ انڈرسٹینڈنگ تھی. اور ان کا کہنا ہے کہ اس کے اندر پاکستان انٹیلیجنس, حساس خفیہ ادارے شامل تھے ان کی ری سیٹلمنٹ کرنے میں. ری سیٹلمنٹ ہوئی کب, اور یہ اس کے اوپر ڈیبیٹ کیا ہوا؟ یہ بات ہو رہی ہے سمر آف 2022 کی. ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے عمران خان کے خلاف اپریل کے اندر. یہ پھر پی ڈی ایم 1 حکومت آئی, ناجائز حکومت جسے آپ کہہ لیں, انلیگل حکومت جو منسلک کی گئی, اور ان کے اس وقت تھے انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ. انہوں نے انٹرویو دیا میرے خیال سے جون یا جولائی کے لگ بھگ 2022 میں کہ جی ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں, کمیٹیز بیٹھی ہوئی ہیں. تو اس کو بھی آپ سن لیں, یہ پیپر کلپنگ اور کٹ آؤٹ بھی میں نے آپ کے سامنے ڈال دیا اسی کانورسیشن کا کہ کیا ہو رہا تھا اس وقت اور کیسے ہو رہا تھا. وزیر اعظم سے لے کے آصف علی زرداری صاحب تک, اور ان سے لے کے آگے اے این پی, JUIF,
ایم کیو ایم باقی ساری جماعتوں نے، اس بات کے اوپر تو آلموسٹ کنسنسس تھا کہ بات ہونی چاہیے. پیپلز پارٹی نے بھی کہا بات ہونی جی بالکل، زرداری صاحب کا بھی یہی موقف تھا کہ بات ہونی چاہیے، بلکہ انہوں نے مختلف وائلنس کی تحریکوں کا بھی حوالہ دیا کہ الٹیمیٹلی جو ہے یہ باتیں آگے پھر ٹیبل پہ ہی ہوتی ہیں، تو اس لیے بات تو ہونی چاہیے. دوسرا یہ کنسنسس تھا کہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہونی چاہیے. تو آپ ہوپ فل ہیں کہ کسی نتیجہ خیز ہو جائے گی جلدی؟ کچھ زیادہ تاخیر ہوگی یا چند ہفتوں میں مہینوں میں بات ہو جائے گی؟ میرا خیال ہے کہ جلدی سے مراد یہ ہے کہ ہفتوں میں بات ہو جائے گی، یہ تو خیر میرا نہیں خیال کہ ایسا ہو، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ود ان منتھس جو ہے یہ بات کسی نہ کسی سائڈ پہ جو ہے وہ لگ جائے گی. تو رانا ثناء اللہ، طارق خان، لیفٹیننٹ جنرل طارق خان، عمران خان سابق وزیر اعظم جن پہ ملبہ گرایا جا رہا ہے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر اب ایک سیاسی انتقام اگر لینا چاہ رہے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ، اور وہ سے کیا مراد ہے، جو ہمارا سب سے بڑا ادارہ ہے جس کو ہم لوگ بڑا گھر کہتے ہیں، اس کے دماغ میں یہ ہے کہ بھائی آر یا پار، یا تو ہم یا کچھ نہیں. وہ ہے نا کہ عاصم منیر اور وی برن ڈاؤن دا کنٹری، جیسے اساد اور وی برن ڈاؤن دا کنٹری تھا، اسی طریقے سے عاصم منیر اور وی برن ڈاؤن دا کنٹری کا حساب چل رہا ہے پاکستان کے اندر. اور اس کا سب سے بڑا جو وہ ہے کہ آپ کے اپنے ملک کے اندر دہشت گرد حملے کر رہے ہیں اور آپ ملٹری آپریشن آپ کا ناکام جا رہا ہے. دوسری جانب سے خیبر پختونخوا کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. وہ تبدیلی یہ ہے کہ علی امین گندا پور کو ہٹا دیا گیا ہے کیونکہ وہ کنٹرول کرنے میں سچویشن کو اور ملٹری آپریشن کو روکنے میں ناکام رہے ہیں. ساتھ ساتھ جو دوسری جانب افغانستان کے اندر، اور اس کے اوپر میں تھوڑی دیر میں ایک اور شو کرنے والا ہوں، عبداللہ بہیر سے بات کریں گے، افغانستان کابل سے میں وہ جوائن کریں گے. مگر وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ افغانستان اور ہندوستان کے تعلقات اب ایک نئی لیول پہ پہنچ چکے ہیں افغان طالبان گورنمنٹ کے اندر. ہندوستان نے میں جا کے امیر خان متقی کی پہلی وزٹ ہوئی اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی دی. اس کے اوپر ہی بات کروں گا. بھی میں کوئی کلپ نہیں سنا رہا آپ کو پریس کانفرنس سے لے کر، مگر انڈیا نے اپنی جو ایمبسی ہے کابل کے اندر اسے بحال کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے. اب ان کے تعلقات آگے بڑھے ہیں. افغانستان کے تعلقات رشیا، ایران، ہندوستان، ازبیکستان، ہر کسی سے آگے بڑھ رہے ہیں. پاکستان اپنی ڈبل گیمنگ اور ڈبل پالیسی اور یہ جو دہشت گردی کے حملے جو آپ نے خود ہی ایک طریقے سے ایک چیز کو شروع کیا، ایک آپ نے شروعات دی، اس کے پیچھے آپ کابل کے اندر بھی جا کے آپ نے بم گرا دیے. یہاں تک کہ آپ نے اس بات کی تصدیق نہیں کی، مگر افغان طالبان اس چیز کو کلیم کر رہے ہیں کہ ہم پہ جو بمباری ہو رہی ہے اس کے پیچھے ہاتھ جو تھا وہ ہے ان لوگوں کا. تو بیسکلی اب سچویشن کدھر جائے گی، کیسے جائے گی، آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر. ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. تھوڑی دیر بعد دوبارہ حاضر ہوں گا اپڈیٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.